رابعہ بصری تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت اور افلاس کے باوجود آپ نے تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ رابعہ بصری نے قرآن پاک حفظ کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عبور حاصل تھا۔ ایک بار بصرہ شہر میں شدید قحط پڑا۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسن بصری جیسے عظیم و جلیل بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کر۔ انسان جلد باز بھی ہے، ناشکرا بھی اور ظالم بھی۔ بنی نوع آدم کی انہی کیفیات و جذبات کو خالق کائنات نے بڑے عجیب پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا ہے جب ہم اسے الم اور غم دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہایت شکستہ اور غم زدہ لہجے میں کہتا ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ سب تو آسمان کی طرف سے ہے۔ اور پھر جب ہم اس کی گریہ وزاری سن کر اس کے سروں سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ بطور فخر کہتا ہے، یہ سب کچھ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ انسان کے اسی منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے۔ شکست اور ریخت کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی کوشش اور تدبر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ناشکرا اس لیے ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی بے شمار نعمتوں کو بے دریغ اپنے استعمال میں لاتا ہے مگر دینے والے کی بے مثال پیازیوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ گردش روز و شب کو محض ایک اضطراری عمل سمجھتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں سو چلتی رہیں گی، بارش ہو رہی ہے سو ہوتی رہے گی، مگر جب اچانک سے نظام میں خلل پڑتا ہے پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر چیخنے لگتا ہے، ہوائیں بند کیوں ہو گئیں اور بارش کرم رک کیوں گئی؟ اے ہواؤں کے چلانے والے، ہواؤں کو چلاؤ، اور پانی کو برسانے والے، پانی برسا۔ پھر جب مرطوب ہوائیں نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخشنے والا پانی نہیں برستا تو یہی ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدان میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ رحمت باری جوش میں نہیں آتی۔ قدرت طے کر لیتی ہے کہ اب نہ شکر گزاروں کی اس بستی کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ غالباً 105 ہجری کا واقعہ ہے کہ بصرہ شہر میں خوفناک قحط آ پڑا۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولاد سے جان چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیے تھے اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا عفریت اپنا خونی دہن کھولے تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات، جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگران اور کفیل نہیں تھا، وہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کرتی تھیں، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہ رہا، بھیک تک مانگنے کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا، دینے والے کے پاس خود کچھ نہ تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے دستے سوال دراز کیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی، تجھے بھوک نہیں؟ بھوک ہے، سب سے چھوٹی لڑکی نے نقاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اسے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو مل جائے گا۔ لڑکی کا انداز گفتگو اور لہجے میں استقامت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کو بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولیں، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے۔ چلو لڑکی، اب تم میری ملکیت ہو، تاجر عتیق نے کہا۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا؟ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کی افریت سے نجات مل گئی تھی اور تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف تھی۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی معصوم حسرتیں، کانپتے ہوئے سوال کس طرح نظر آتے؟ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھوں نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ عام طور پر یہ روایت مشہور ہے کہ تینوں بڑی بہنوں نے مل کر چھوٹی بہن کو تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا، مگر بعض روایات یہ بھی درج کرتی ہیں کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکلیں۔ وہ بصرہ شہر کے کسی ایک چھوٹے سے شہر میں جانا چاہتی تھیں جہاں ضروریات زندگی میسر آ سکیں۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اچانک کسی گوشے سے ایک قوی ہیکل شخص نمودار ہوا اور اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا۔ اجنبی مرد کے خوف سے تینوں بڑی بہنیں ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئیں اور پھر اس سفاک شخص نے 7 سالہ معصوم بچی کو بصرہ کے ایک مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح ایک معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی تھی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی تھی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنی آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی کے چہرے سے تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا۔ لڑکی نے نفی میں آقا کے سوال کا جواب دیا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی برت رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تو اپنی صحت کا خیال رکھا کر۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹھری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے؟ آقا نے بڑی حیرت سے سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹھری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتے ہیں، مگر میں جب تک تیری عبادت میں حاضر ہوتی ہوں نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ ازاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ روایت ہے کہ اس واقعے سے پہلے عتیق تاجر ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اس رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریز دیکھا تو پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدموں واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹھری میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی، کنیز نے حیران ہو کر کہا۔ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے میں عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کو چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی جو شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھیں۔